بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں حضرت علی کی کچھ قول بیان کر رہی ہوں جس میں بہت سے سبق آموز واقعے ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اے علی، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک تو وہ شخص جو اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، وہ اپنی موت کو اپنے پیچھے مائل کرتا ہے، اس طرح وہ بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی نگاہ جھکا کر چلتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو کر تکلیفوں اور مصیبتوں میں صبر اور شکر ادا کرتا ہے، تو وہ شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ دوستو، ان افعال سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ اپنے اچھے اعمال کی بدولت دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی خزانے سے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، انسان کے بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جن سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اور اے شخص، یاد رکھنا، جوانی کے جوش سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی زندگی کا فیصلہ کرنا ہو تو اپنے بزرگوں کے فیصلے کو اہمیت دیں، کیونکہ ان کے پاس زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو بھی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کم ظرف آدمی کی پہچان کیا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا کہ کم ظرف آدمی کی پہچان کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ کم ظرف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس سے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا موقع مل جائے، کم ظرف انسان کو کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو وہ اس نیکی کو قرض خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اس کو واپس لینے کی فکر میں رہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لینے کا گمان کرے، کیونکہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والی ذات ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی کہیں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ حضرت علی اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ میرے پاس 1000 اونٹ ہوں اور میرے پاس یہی 4 اونٹ ہے۔ اس شخص کا کہنا ہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ بتاؤ کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو تو کیا وہ تم دے سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو چیز میرے پاس نہ ہو تو وہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ خود سوچو، یہ 1000 اونٹ جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں؟
اگر نہیں تو وہ یہ خوشی تمہیں کیسے دیں گے؟ بلکہ تم نے یہ خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ جاؤ اور ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کے پاس ہزار ہزار اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تم کہو گے کہ میری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، اور اگر تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائیں تو تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ تمہارے یہ دونوں کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہارے حالات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے، جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اے شخص، انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ تھا جس سے ہماری رہنمائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بے حد محبت تھی، اور انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری زندگی بڑی بے سکون سی ہو گئی ہے، غصہ اور چڑچڑا پن ہر وقت میرے اوپر حاوی رہتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی جائز حاجات کو پورا نہیں کرتے ہو۔ دوستو، ذرا غور کرو، یہاں پر جائز حاجات کو پورا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی جائز حاجات کو پورا نہیں کرتے ہو، جس کی وجہ سے یہ غصہ اور چڑچڑا پان تم پر حاوی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے حضرت علی، میں اپنی خواہشات کو کیسے پورا کروں؟ میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ انسان جب اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کے کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے۔ اس انعام کو راحت کہتے ہیں، اس تحفے کو راحت و سکون کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی حاصل کرنے سے ملتی ہے نا، اتنی ہی خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں حاصل کرنے سے ملتی ہیں۔ بس یہ تو انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں بہت خوش رہوں گا، اور جب انسان کو اس کی منزل مل جاتی ہے تو وہ چند ہی دنوں میں وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور قیامت تک پورا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے اپنی بڑی بڑی خوشیوں کو تلاش میں لگا رہتا ہے، جنہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوستو، یاد رکھو، جو حاصل نہیں کر پائے اسے اللہ پر چھوڑ دو، اور جو حاصل کر سکو اسے لازمی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جب تم چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دو گے تو اللہ بڑی بڑی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، اور بے شک وہ اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، بس تم شکر ادا کرتے رہو تاکہ میں تمہیں اور زیادہ دوں، اور بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں،
کیونکہ اللہ بھی اپنے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور نوازتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔